السلام علیکم جی. آج ہم نے بات کرنی ہے ملک ریاض کا جو ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا. اس ویلاگ کے اوپر جس طرح لوگوں نے تعریف و توصیف کی، تعریف و توصیف لکھ کے آپ غائب ہو گئے. مجھے اس ویلاگ کا پہرا دینا پڑا. وہاں پہ ملک ریاض کے پیڈ آدمی جو ہیں انہوں نے آ کے ادھم مچایا اور ہمیں بار بار اس کو کھول کے ڈیلیٹ کرنا پڑا. ایک تو یہ کلیریفیکیشن، ایک تو یہ آپ کی توجہ تھی کہ اگر آپ کو وہ ویلاگ پسند آیا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ بھی پہرا دیجئے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیے. اگلوں نے رپورٹ کر کر کے نا تو اس کو 3,500 روپے روک لیا تھا. وہ تو پھر نیچرل فلو کے اندر وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ رپورٹ کریں یوٹیوب کو تو کہ جناب یہ ایک ایسا کنٹینٹ آیا ہے جو مناسب نہیں ہے، تو پھر یوٹیوب اس کو روک لیتا ہے، اس کی اشاعت یا اس کے پھیلاؤ کو روک دیتا ہے اور وہ اپنی کنٹینٹ ریویو کمیٹی کو بھیج دیتا ہے. اور وہ کمیٹی جو ہے اسے 24 سے 48 گھنٹے میں دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے اندر کوئی قابل اعتراض مواد ہے یا نہیں. اور نارملی ہمارے ہر ویلاگ کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو بہت خاص ہوا. تو 3,500 پہ جا کے یہ رک گیا تھا، 3,500 ویوز پہ جا کے نا. تو پھر ہمیں زور شور لگا کے بڑی مشکل سے اب میں نے جب اس کو 10,000 کراس کروایا ہے تو میں یہ ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں کہ پائیں اگر کوئی چیز چنگی آپ کے ہاتھ آ جاتی ہے یا آپ کے کاز کو سپورٹ کرتی ہے یا بقول آپ کے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا اور ہم نے غلطی سے کر دی ہے تو پھر آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی اس کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے جو بہت لازمی ہے کلیریفائی کرنا، وہ 4,500 اور 17,000 16,000 17,000 کا فگر تھا. 16,000 کا فگر ہم نے بولا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ 16,500 ایکڑ پہ وہ قبضہ اسٹیبلش کر چکا ہے ملیٹ ٹاؤن کراچی کے اندر اس وقت تک. اور یہ کرنا انہوں نے کہا جی تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا جی اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک چھوٹی سی درخواست جائے گی اندر خانے، ادھا بیٹھے ہیں نا ہمارے یہاں، ان کو جائے گی کہ جناب یہ سرکار کی لینڈ ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاؤسنگ فیسلٹی پر فراہم کر رہے ہیں اور اس لیے آپ ہمیں یہ عطا فرما دیں. اور جس طرح جنرل شعیب وہ جو ہے نا امجد شعیب کو زمین الاٹ نہیں ہوئی تھی میرا خیال 50 روپے یا 60 روپے ایکڑ کے حساب سے، اتنا مرلہ کے حساب سے یا اتنی کی قیمت تھی اس کی زمین کی نا. تو اس طرح کی نامنل سی پرائز کے اوپر سرکار ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو الاٹ کر دے گی. تو یہ اگلا ڈرامہ ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ جن لوگوں نے آگے اس پہ اوپر بکواسیات کی یا اس کے اوپر گھٹیا قسم کے جملے اور کمنٹس لکھے وہ کون لوگ تھے؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ڈاکو کبھی بھی اکیلا آپریٹ نہیں کرتا. ٹھگ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اکیلا آپریٹ نہیں کرتا. خود کچھ دھماکہ کرنے والا کبھی بھی اکیلا آپریٹ نہیں کرتا. یہ ساری ٹیمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکوؤں کے گروہ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کا ایک سردار ہوتا تھا جو مین بینیفیشری ہوتا تھا، جس کا ماسٹر شیئر ہوتا تھا اور باقی سارے لوگ جو ہوتے تھے وہ سردار کے کہنے کے اوپر چل رہے ہوتے تھے. یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ بیریا ٹاؤن اس طرح کے ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ ہے جس کے وقتاً فوقتاً لوگ بدلتے رہتے ہیں. نمے بھی تو ریٹائر ہوتے ہیں ہاں، وہ بھی آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، کچھ پرماننٹ بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا اس نے ایک ٹیم پالی ہوئی ہے. لاہور کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ 2700 کے قریب جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں جو اس کے ایجنٹس ہیں، جو اس کی فائلیں جو ہوتی ہیں وہ آگے بیچتے ہیں. اور فائلیں کیا ہوتی ہیں یہ اگر آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہو، میں جلدی میں بولی جا رہا ہوں. یہ لوگ جو ہیں یہ 2700 کے 2700 لوگ اور 2700 فیملیاں، یہ وہ لوگ تھے کہ اپنے اپنے محلوں کے ردے ہوئے لوگ جن کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا اور انہوں نے دیکھا دیکھی ایک جگہ پہ دکان کرائے پہ لے کے 4 کرسیاں رکھ کے ایک ٹیبل رکھ کے وہ بیٹھ گئے اور پھر ون فائن مارننگ جو تھا وہ بیریا ٹاؤن میں سلیکٹ ہو گئے. اور اس کے بعد وہ جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، چائے پینے کے لیے انہیں پیسے دستیاب نہیں ہوتے تھے، وہ اربوں پتی ہو گئے. اور اربوں پتی اس طرح ہوئے، ظاہر ہے کہ جال سازی ہے. جال سازی کیا ہے؟ پونزی اسکیم ہے. پونزی اسکیم کیا ہوتی ہے؟ چائنا کے اندر آپ نے پڑھی ہوگی. پونزی اسکیم کا سمپل سا تعارف یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پینسل بیچنی ہے اور یہ پینسل میں نے بیچنی ہے 1000 پینسلیں اور 1000 بندوں کو بیچنی ہے. اب اس پینسل کی ورتھ جو ہے وہ ہے فرض کریں 10 روپے ہے، تو میں نے 1 روپیہ ورتھ ہے، تو میں نے 1000 بندوں کو کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ یہ پینسل خریدیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو میں اس کاروبار کے اندر شیئر ہولڈر بناؤں گا.
ٹھیک ہے. نتیجہ اور آپ کو میں اس نہ صرف آپ پینسل استعمال کر سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو اس کا پروفٹ بھی دوں گا. 1000 لوگوں سے میں نے پیسے اکٹھے کیے اور 50 لوگوں پہ میں نے 10-10 روپے تقسیم کر دیے. 1 روپے کا 10 روپے جب انہیں ملے گا تو ان کے خیال میں تو میں دنیا کا سب سے ایماندار آدمی ہوں گا. لیکن وہ جو 950 لوگ ہیں ان کو میں نے کچھ نہیں دیا بلکہ چوکیدار کو کہا کہ یہ آئے نا تو اسے اندر نہیں آنے دینا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو 50 لوگ ہیں جن کو 10-10 روپے مل گئے تو یوں میں نے 500 روپیہ جو 1000 روپیہ میرے پاس آیا تھا وہ 500 روپیہ میں نے ان 50 لوگوں میں بانٹ دیا اور 950 لوگوں کو میں نے چاں کروا دی, چھٹی کروا دی. اور ان 50 لوگوں کا میں نے ذمہ داری لگائی کہ تم نے 10-10 بندے گھیر کے لانے ہیں, بلکہ 100 بندہ گھیر کے لانا. تو اور اس کا میں تمہیں جو 1 روپیہ ان سے میں لوں گا اس پینسل کا, پینسل میری ابھی کی جا رہی ہیں نا, ان سے میں اس میں سے 20 پیسے آپ کے ہوں گے. یوں ان 50 لوگوں کو بھی پروفٹ ملنا شروع ہو گیا اور آگے 5000 لوگوں کو بیوقوف بنانے کا بھی اہتمام ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یوں یہ آگے لوگوں کو بیوقوف بناتے جاتے ہیں. وہ جو گروپ ہوتا ہے ایک پہلے ٹیئر 1 بنتا ہے جو پہلے 50 لوگ ہوتے ہیں. ان 50 میں سے ہر بندہ آگے 50 لوگ رکھتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے. تو یہ جو پہلا دوسرا ٹیئر ہوتا ہے انہیں تو پروفٹ ملتا ہے پینسل بکنے کا, جو کہ ایک نومینل سمبولک چیز ہوتی ہے, لیکن باقیوں کو چاہ ہوتی رہتی ہے. اور اخیر میں ون فائن مارننگ جو ہے, یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں یہ بینک کیسے وجود میں آئے, یہودیوں نے انسانیت کے خلاف کیا کیا جرائم کیے ہوئے ہیں, اور ان جرائم میں سے ایک جرم جو ہے وہ بینک بھی ہے, اور یہ پونزی اسکیمیں بھی ہیں. اور آخر میں یہ وہاں سے پیسے لے کے بھاگ جایا کرتے تھے. کس طرح یہودی جو تھے وہاں پہ ڈکیتیاں عام ہو جاتی تھیں, یہاں پہ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اور پھر وہ ہجرت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جب ہجرت کی تو لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی. تو اس زمانے کا دستور تھا, پرانے زمانے کے اندر جہاں پہ بھی سویلائزیشن قریب کر رہی ہوتی تھی, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. تو یہ جو 2700 لوگ ہیں نا, میں نے تو ان کے خدا کو برا کہہ دیا ہے. ان کے جس کو وہ صبح سجدہ کر کے اٹھتے ہیں, اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں, 2700 لوگ نے, 2700 فیملیاں تقریباً کم و بیش, میں نے تو ان کو خدا کو برا کر دیا, بلاسفیمی کر دی. تو پھر انہوں نے آگے تو میرے لیے کوئی درود و سلام تو نہیں لے کے آنا, میرے لیے وہ لعنتیں اٹھا کے لائیں گے. تو بھائی جان جن مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے ان مظلوموں کو بھی چاہیے کہ اس آواز کو آگے پہنچائیں, یا اس کی حفاظت کریں یا اس کا پہرا دیں. کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, پونزی اسکیم کیا ہے؟ پونزی اسکیم یہ ہے کہ اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بندہ کوئی 10 لاکھ کے قریب فائلیں بیچ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور پلاٹ اس کے پاس تقریباً 2 لاکھ کے ہیں. تو اس لیے اگر آج اس کا دیہانت ہو جاتا ہے تو اس کا جتنے بھی فائل ہولڈر ہیں اگر وہ اس کے فیملی کی یا اس کے انہیریٹرز کی تکہ بوٹی کر کے کھا جائیں گے, کیونکہ لینڈ 5 گنا زیادہ وہ فائلیں بیچ چکا ہے جتنی اس کے پاس لینڈ ہے. تو یہ سارا جو 80% ہے اس کو کور کرنا ہے اور ملیر میں کرنا ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ 6 ماہ یا سال یا 2 سال کے اندر یہ فراڈیا یہ کہے کہ دیکھیے فائل تو آپ نے ڈی ایچ اے سٹی, ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد میں خریدی تھی, لیکن وہاں پہ ہمارے پاس زمین نہیں ہے. آپ اگر ملیر کے اندر جو ہمارا ڈی ایچ اے کراچی بن رہا ہے, آپ اس کے عوض وہاں پہ پلاٹ لے لیجئے. یہ بہت سارے اس طرح کے یہ فراڈ بہت سارے پہلے کر چکا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے سرگرم ہے کہ یہ جو میں نے اتنی ساری فائلیں بیچ دی ہیں اس کے لیے میرے پاس کوئی نہ کوئی ہو کہ اگر بندہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت نے آخر کار فیصلہ یہی کرنا ہے کہ بھائین ان کو پیسے دیں, اور اگر وہ پیسے مانگتا ہے تو اس کو اس کے پیسے دے دیے جائیں, اور اگر وہ پیسے نہیں لینا چاہ رہا اور پلاٹ لینا چاہ رہا ہے تو اسے کہا جائے کہ ہمارے پاس تو یہ آپشن ہے, آپ یہ لے لیجئے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کے لیے کور کر رہا ہے. یہ ہو گیا. پونزی اسکیمیں والے اس کے جو کلائنٹ ہیں وہ 2600 وہ, اور یہ اس نے کہ اسکیم کیا چلائی ہوئی ہے, فائلیں ایک اسکیم کے اندر 2000 پلاٹ ہے نا 10,000 فائلیں بھیج دو, ٹھیک ہے, اور یوں ان لوگوں سے قسطیں لیتے رہو, اس سامان سے آگے کام چلاتے رہو. جب میچور ہونے کے قریب آئے تو معاملہ ڈیلے کر دو, ڈیولپمنٹ روک دو, کیونکہ فزیکلی جو ہے وہ تو ایک پلاٹ 10 دفعہ بکا ہوا ہے یا 5 دفعہ بکا ہوا ہے, تو جب اس کی پوزیشن دینے کا وقت آئے گا تو پھٹا پہ آ جائے گا. کمپیوٹر کا سارا سسٹم تو اسی جعل ساز کے پاس ہے نا, اپنے دفتر کے اندر ہے. تو جب وہ اسے تو ریکارڈ میں پتا ہے کہ میں نے یہ ایک پلاٹ کس کس کو بیچا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے, لو ٹائم ختم ہو گیا, وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاض ملک موجودہ حالت تک کیسے پہنچا. جس بندے نے زندگی میں اس کو پہلا بریک تھرو دیا تھا
وہ ایک اعلیٰ فوجی افسر ہیں، اتنے اعلیٰ فوجی افسر ہیں کہ ان کے عہدے کا نام لیتے ہوئے بھی بندے کے ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پہلے جو تھے وہ مطلب کہ ڈی ایچ اے میں تھے، اس کے بعد وہاں سے ریٹائر ہو کے تو وہ کسی ایک اور نجی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر اعلیٰ عہدے پہ متمکن ہو گئے ہوئے ہیں. تو ہم ایک دن گئے کسی دوست کا مسئلہ لے کے، تو تعارف نہیں کروایا ہم نے تو اپنے دوست کے ساتھ گئے تھے. دوست ہمارے ایک سینئر صحافی اینکر ہیں ٹی وی کے. تو ان دوست کے ساتھ ان کی فرینکنیس تھی، ٹھیک ہے. تو کوئی ذات برادری بھی ایک ہی تھی دونوں کی. تو انہوں نے فرینکنیس میں نا گفتگو کرنا شروع کی، ٹھیک ہے. یہ جو چھوٹے ٹی وی پہ کام کرنے کا ایک یہ بھی بندے کو، اور ریڈیو پہ کام کرنے کا ایک یہ بھی بندے کو نا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ، بہت سارے لوگ جو کہ میڈیا گیک نہیں ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ 90% لوگ جو ہیں یہ کرنٹ افیئر کے میڈیا کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا گیکس نہیں ہوتے، ان کو آپ کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کا تعارف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یا وہ اتنا ہی کہتے ہیں آپ کا چہرہ دیکھا ہوا لگتا ہے، آپ سے پہلے کہاں ملاقات ہوئی ہے. وہ بنیادی طور پر انہوں نے اسکرین پہ دیکھا ہوتا ہے لیکن رجسٹر نہیں کیا ہوتا اس کو. تو چونکہ زیادہ تر لوگ میڈیا گیکس نہیں ہوتے تو اس لیے آپ کا چہرہ پتہ نہیں لگتا، تو آپ کی پہچان نہیں ہو پاتی. بندہ کھول کے گفتگو کرتا ہے آپ کے سامنے. انہوں نے جو اس کی اٹھان کی گفتگو کی ہے اس دن، اور ظاہر ہے میرے اوپر تو کوئی پابندی نہیں تھی، میں تو وہاں پہ لسنر کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا، وہ ان کی گفتگو جو تھی وہ ہم نے اپنے دادا پوتا شو کے ایک ایپیسوڈ میں کر بھی دی تھی، لیکن چونکہ ہم وہاں پہ آڈیو میں بولا کرتے ہیں اور کرتے تھے، اور آواز کو بھی ذرا بڑھاپا تاریخ کار کے تو بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے. بوڑھے پڑے ہوئے تھے، ہم دادا بنے ہوتے تو وہیں سے تو دادا نام پڑا نا. ہاں، تو وہ ہم وہاں پہ کیا کرتے تھے. تو وہ میری آڈیو جو ہے وہ کسی بندے نے اس کو کٹ کر کے تو بڑا سرکولیٹ کیا، بلکہ 2-3 گروپوں سے میرے پاس بھی پہنچی. اگر کسی صاحب کے پاس ہو تو وہ دوبارہ بھجوا دے، اور یا ہمیں یہاں پہ ان باکس کر دیں. یہ جو اپنا کیا نام ہے، ٹویٹر کے اوپر ان باکس کر دیں، یا ویسے بھجوا دیں اگر آپ کے پاس ہمارا نمبر ہے تو. خیر، یہ ایک ایشو ہے جو میں نے کہا کہ آپ کے لایا جائے. ملک دی ہسٹری پھر رہ گئی ہے. ملک صاحب تھوڑی ہسٹری تو میں بیان کراں گا. اگر وہ آڈیو آ گئی تو میں آڈیو آپ کو سامنے یہاں پہ ویڈیو فارمیٹ میں لاؤں گا، اور اگر وہ نہ بھی آئی تو وہ تو یہاں پہ محفوظ ہے نا، وہ تو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، گیٹ کھولن جانا، باہر بچہ کھلوتا ہے. یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.